علیکم۔ لیکچر 13 فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری۔ ہم دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف موضوعات، بعثت کے بعد کی زندگی، شب ابی طالب میں محصوری 7 تا 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قریش ہم پڑھ چکے کہ کس قدر اذیتیں دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، لیکن ظاہری بات ہے اس کا کوئی ان کی پسند کے مطابق نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، اور ادھر دوسری طرف مسلمان اس پریشر سے یا اس خوف سے ایسا نہیں تھا کہ اسلام چھوڑ رہے تھے، بلکہ مسلمانوں کی تعداد میں گریجولی بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پہلے ہم نے دیکھا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام قبول کیا، اب حضرت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ کو لگا کہ یہ تو مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے پھر اکٹھے ایک میٹنگ کال کی، اس میں کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بنو ہاشم اور عبد المطلب جو ان کی فیملی ہے ان کے خلاف مقاطعہ کیا جائے۔ مقاطعہ مین ان کا ہم نے بالکل ان سے اپنے تعلقات کو بریک کر لینا ہے۔ حالانکہ بنو ہاشم اور عبد المطلب سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کا قصور یہ تھا کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے تھے، لہٰذا قریش مکہ نے معاہدہ، تحریری معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کیا آپس میں۔ کیا ایگریمنٹ تھا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قرابت کرے گا، یعنی رشتہ داری نہیں قائم کرے گا، شادی بیاہ نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یعنی ان سب کے خلاف انہوں نے ایکا کر لیا اس ایگریمنٹ کے ذریعے۔ یہ معاہدہ جو تھا وہ منصور بن اکرمہ نے انڈرلائن کر لیں، اس نے بیت اللہ میں اس نے لکھا اور بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ اب کفار مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ اس معاہدے کو یعنی کو فالو کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے بنو ہاشم سے بول چال بھی بند کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ تمام لوگ شہر کے باہر شب ابی طالب میں چلے گئے، یہ ایک گھاٹی تھی نا وہاں پر، سوائے ابو لہب کے جو مشرکین میں سے تھا۔ اس کو شعب عربی میں گھاٹی کو کہتے ہیں، انڈر لائن کریں تو یہ گھاٹی مکہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں واقع تھی جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ گویا یہ اس علاقے میں چلے گئے مسلمان، اپنے اس مکہ سے دور تھوڑا۔ بہت سخت نگرانی ہو رہی تھی اس معاہدے کی کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو محصور لوگ ہیں وہاں پر ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہ پہنچا سکیں۔ وہاں پہ مسلمانوں کی حالت بہت سخت خراب ہو گئی، بچے بھوک سے تڑپتے رہے، لیکن کفار کو ترس نہیں آتا تھا۔ خوشیاں مناتے، بھوک مٹانے کے لیے جو مسلمان تھے وہ پتے کھاتے۔ اس آزمائش کے دور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنا مشن جاری رکھا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کو انہیں اسلام کی دعوت پہنچانے سمجھانے کا بہترین موقع مل گیا۔ اب قریش میں چند رحم دل لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور عبد المطلب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے خفیہ تدبیریں سوچنا شروع کی کہ مسلمانوں پر سے ظلم و ستم کا خاتمہ کروایا جا سکے۔ پھر جو ہشام بن عمر ہیں جو بنو ہاشم کے ساتھ قرابت داری رکھتا تھا، بریکٹ میں اس کا نام ذرا یاد کر لیں، اس نے معاہدہ ختم کرنے کی تدبیر اختیار کی۔ اس نے کچھ ساتھی تیار کیے اور باہم فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ میں جو معاہدہ لٹکایا گیا ہے اس کو پھاڑ دیا جائے، آویزہ یعنی لٹکا ہوا جو معاہدہ ہے، اور محصورین کو گھاٹی سے نکالیں گے، یعنی کہ جو انہیں قید کر دیا گیا ہے نا وہاں پہ، ان کو گھاٹی سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ابو طالب کو خبر دی کہ بیت اللہ میں آویزہ جو معاہدہ ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف وہ جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر وہ کاغذ جو ہے چاک کر دیا گیا۔ اسی طرح بنو ہاشم کا مقاطعہ ختم ہو گیا، اور مسلمان 3 سال اس گھاٹی میں گزارنے کے بعد واپس مکہ آ گئے۔ یعنی سوچیں کس قدر ٹف ٹائم گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی نے یہاں پر، اور آپ کی فیملی نے آپ کے ساتھ دینے کے جرم میں۔ پھر عام الحزن ہے 10 نبوی میں،
یہ غم کا سال کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس میں آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب حضرت نہیں، آپ کے چچا ابو طالب نے 80 برس کی عمر میں انتقال فرمایا، کیونکہ اسلام نہیں قبول کیا تھا نا، تو ابو طالب ہی ہم کہیں گے۔ 80 برس کی، حالانکہ آپ کے ساری زندگی شیڈ بن کے، سایہ بن کے آپ کے ساتھ کھڑے رہے، بس اسلام نہیں قبول کیا انہوں نے۔ ابو طالب نے ہمیشہ آپ کا بہت خیال رکھا، آپ کی تربیت کی، آپ کی اشاعت اسلام میں بہت سپورٹ کی، اسی وجہ سے ان کے انتقال پہ نبی کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ حوالہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، ابو جہل بھی وہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مرتے وقت ہی لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دے سکوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی مرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں وہ کلمہ کہہ دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ موت کے ڈر سے موت سے ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا جب تک کہ اللہ مجھے اس سے منع نہ کر دے۔ ابو طالب ان کا انتقال ہوا 3 دن بعد ہی، انڈر لائن کیجیے، آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما گئی۔ اسی لیے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت محبت تھی، انہوں نے ہمیشہ آپ سے اچھا برتاؤ کیا، ہر تکلیف اور مصیبت کے وقت آپ کی ڈھارس مندائی، ایون اپنا سارا مال اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ ہر معاملے میں وہ آپ کی بہت بڑی سپورٹر بن کر کھڑی ہوئی۔ پھر اس کے بعد سفر طائف آتا ہے۔ طائف کا شہر مکہ معظمہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سرسبز اور شاداب اور بہت بارونق جگہ ہے۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ آباد تھے، بتوں کی پوجا ہوتی، جس میں لات جو ہے وہ نمایاں تھا۔ برنر لائن کر لیں، ان کا بت کون سا ہے، مکہ سے یہ شہر کتنی دور واقع ہے، کون سا قبیلہ آباد ہے۔ بعثت کے بعد 9 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کرتے رہے۔ کفار ہم رویہ دیکھ چکے پیچھے، کیسے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، مذاق اڑاتے۔ جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا، کفار اور دلیر ہو گئے، آپ کی تکلیفوں میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف لے جائیں، وہاں قبیلہ ثقیف کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ پکنک پوائنٹ تھا وہ ایک ایلیٹ کلاس کے لیے، جیسے ہم مری وغیرہ جاتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ طائف کی جگہ تھی۔ اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے گا تو مسلمانوں کو ان تکالیف سے نجات ملے گی، کیونکہ بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر لیں گے، سردار کریں گے، عوام کر لے گی، تو بہت چینج آ جائے گی۔ وہاں پہنچے ہیں، قبیلے کے 3 سرداروں سے گفتگو کی، انہیں کہا آؤ اللہ کے دین کی طرف۔ انہوں نے آپ کی بات ماننے کی بجائے، یا کم از کم عرب کی جو مشہور مہمان نوازی ہے کہ ایک نوبارد یعنی نیا اجنبی شخص آتا ہے اس کی دلجوئی کرتے، مہمان نوازی کرتے، صاف جواب دیا، انتہائی بدتمیزی بد اخلاقی کی۔ ان میں سے ایک نے کہا واہ، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہ ملتا تھا جن کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر تو واقعی نبی ہے جیسے کہ تو نے دعویٰ کیا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے نا امید ہوئے، باقی لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن کسی نے بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ سے کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ آپ بہت مایوس ہوئے، واپس آنے لگے تو ان مفسدین جو تھے، بڑے بڑے سردار، انہوں نے آپ کے پیچھے شہر کے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ان کا مذاق اڑاؤ، تالیاں پیٹو، پتھر مارو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون سے لت پت ہو گئے۔ اس موقع پر بھی آپ نے دعا کی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو، اس شان قہاری یعنی بہت غصے والے بھی ہیں، وہ بہت جلال والے ہیں، وہ جو شان ہی تھا کہ ان کے نبی کے ساتھ اتنا برا سلوک۔ فوراً جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے سلام کیا، عرض کیا کہ اللہ نے ایک فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا، عرض کی کہ ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم ذات نے جواب دیا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی پرستش کریں گے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں پہاڑوں کو کے درمیان ان کو رکھ کے پیس دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، آپ نے کہا نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان کی اولادوں سے اتنے اتنے بڑے صحابہ کرام پیدا ہوئے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، جس سے آنے والے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کی نسلیں پھر اسلام قبول کر گئیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بس سارے دنیا کے کافروں کو مٹا دو، ختم کر دو۔ ہم لوگ دعوت اور تبلیغ کا راستہ نہیں کھولنا چاہتے، اپنا نرم اخلاق نہیں شو کرنا چاہتے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف سے مایوس ہوئے آپ مکہ واپس آئے۔ اب یہ جو غلام تھے نا، ان کا نام نوٹ کیجئے۔ پھر 10 نبوی میں آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور اسی سال پھر آپ نے معراج پہ سفر کیا۔ یہ بھی انڈر لائن کر لیں۔ پھر بیعت عقبہ ہے، بیعت عقبہ اولیٰ ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ یہ دونوں ذرا اچھی طرح سمجھیے گا۔ اولیٰ 12 نبوی میں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کے دن ہوتے مختلف قبیلوں کے پاس جاتے، انہیں اسلام کی طرف مائل کرتے۔ 12 نبوی میں عقبہ کے مقام پر، یہ عقبہ جگہ کا نام ہے، مدینہ کا قبیلہ جو بنو خزرج ہے، وہاں سے کچھ آدمی آئے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا۔ آئندہ سال مدینہ جس کا نام یثرب تھا، وہاں سے 12 لوگ آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ چونکہ یہ بیعت عقبہ کے مقام پر ہوئی، اسی لیے اسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ شرائط تھی اس کی۔ نمبر 1، اللہ کے علاوہ ہم لوگ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا سے بچیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، دوسروں پر بہتان نہیں لگائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہم نبی کی ہر بات کو تسلیم کریں گے۔ اب یہ 6 پوائنٹ نا، یہاں پر ان کو الگ الگ یاد کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پوائنٹس کو آپس میں مکس نہیں کرنا۔ صلح حدیبیہ کے پوائنٹ اور مواخات مدینہ کے پوائنٹ، میثاق مدینہ کے پوائنٹ، ہر ایک کو الگ الگ رکھیں۔ ان حضرات نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں دین سکھلانے کے لیے کوئی معلم دیں، ٹیچر دیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر، انڈر لائن کیجئے گا ان کے نام کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فریضے پر مامور کیا۔ انہوں نے جا کر بہت کوششیں کی، جس سے مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے 13 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کی مسلسل کوشش کے نتیجے میں اگلے سال حج کے موقع پر 72 مرد اور 2 عورتیں آئیں۔ دیکھیں کتنا اسلام ایک سال میں پھیلایا انہوں نے آ کر ان کا مقصد اسلام قبول کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں۔ ان لوگوں نے بھی عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ یہ بیعت جو رات کے کسی خفیہ حصے میں ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، یعنی موسوم ہوئی ہے۔ اس وقت بیعت کے وقت آپ کے چچا حضرت عباس، جو ابھی تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے انصار مدینہ کو کہا، یعنی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اس موقع پہ، اے گروہ خزرج، محمد اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے لیے سینہ سپر رہے ہیں یعنی ہم ان کی ڈھال بنے رہے ہیں۔ اب اگر تم انہیں اپنے پاس بلاتے ہو، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ ان لوگوں نے حضرت عباس کو تو کوئی جواب نہ دیا، مگر حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اور اپنی ذات کے بارے میں ہم سے کوئی وعدہ لینا چاہیں تو ہم تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کا عہد کرو کہ تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے۔ بیعت کے دوران حضرت سعد بن زرارہ نے کہا، بھائیو اچھی طرح سوچ لو کس چیز پر بیعت کر رہے ہو۔ یہ عرب و عجم، جن اور انس کے خلاف ساز اعلان جنگ ہے۔ ان سب نے کہا، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، اس پر بیعت کریں۔ کیسے اللہ نے ان کے دل کھول دیے تھے نا ایمان کے اوپر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 12 نقیب مقرر کیے، یعنی 12 سمجھے ٹیچر، انسٹرکٹر۔ 9 کا تعلق قبیلہ خزرج، 3 کا تعلق اوس کے قبیلے سے تھا۔ یہ تمام اپنے قبیلے کے سردار تھے، بس انہوں نے جا کر پھر کوششیں کی، اور اوس اور خزرج جو تھا وہ ان کے کوششوں کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا کی، تاکہ صحابہ مدینہ میں امن اور سکون کا سانس لے سکیں، اسلام کو فروغ حاصل ہو اور اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ یہاں تک تو سب ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کہ جو آپ کی ابتدائی زندگی ہے دعوت و تبلیغ کی، وہ والے حالات تھے۔ اب یہاں ہجرت مدینہ سے آپ کی زندگی کا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے۔ پہلی زندگی کو مکی زندگی کہہ لیں، اس دوسری زندگی کو مدنی زندگی کہہ لیں۔ تو مدنی زندگی یہ 27 صفر 13 نبوی 12 ستمبر 622 عیسوی جو ہے اس سے شروع ہوتی ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی ترک کرنا، چھوڑنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کی خوشنودی کے لیے
دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا گھر بار رشتہ داروں کو چھوڑنا، ایسی جگہ چلے جانا جہاں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کیا جا سکے۔ یہ بہرحال اسلام کی سب سے اہم ہجرت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کی، یعنی ہجرت مدینہ۔ ہجرتیں تو پوری پہلے بھی بہت ہوئی ہیں، ہجرت حبشہ ہوئی، اول ہوئی، دوم ہوئی، پھر اس کے علاوہ صحابہ کرام جو ہیں وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے بعد ہجرت کر کے گئے مدینہ۔ لیکن یہ ہجرت مدینہ بہت مشہور ہے ہسٹری میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت کا یہ خاص مفہوم ہے نا، ایک جگہ کو اللہ کی خاطر اپنے گھر بار رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ ایک ہجرت عام ہے، ہجرت عام وہ ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ کی خاطر۔ اب ہجرت کیوں ہوئی، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ مثلا نمبر 1، اہل مکہ بہت ہٹ درم تھے، پیچھے ہم بارہا پڑھ کر آئے۔ مکہ جو ہے وہ قدرتی طور پر خشک بنجر پہاڑی علاقہ تھا۔ اہل مکہ اس جغرافیائی اثرات کی وجہ سے بہت تند خو ہٹ درم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مسلسل 13 سال دعوت دی، انڈر لائن کریں گے۔ بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے، اکثریت بت پرستی جاہلیت اپنے آبائی دین پہ قائم تھی۔ پھر آپ نے مکہ کے ارد گرد جو نواحی علاقے ہیں، عرب قبائل اہل طائف کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت اسلام کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی، مرکز کی ضرورت تھی کہ جہاں لوگوں کو دعوت دین بآسانی دی جا سکے۔ مدینہ بہت زبردست علاقہ تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ نرم دل، غیر متعصب، دین حنیف، متعصب یعنی کہ ان کے ذہن میں کسی کی کوئی فیورٹزم نہیں تھی۔ دین حنیف وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یکسو ہو کر قبول کرنے والا، اس کے لیے آمادہ تھے، اور وہاں اسلام کے پنپنے یعنی پھیلنے کے بہت امکانات تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت مدینہ کا ارادہ کیا۔ یعنی کیوں کیا آپ نے ہجرت مدینہ کا ارادہ؟ کہ اہل مکہ انتہائی ہٹ درم تندخو تھے۔ نمبر 2، اذن الہی، آپ نے صحابہ کو بھی مدینہ ہجرت کی اجازت دی، خود حکم کے ربانی کے منتظر تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، تو فیل بن عمر دوسی نے درخواست کی کہ میرا قلعہ بہت مضبوط ہے، آپ اس میں قیام فرمائیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی ان کی ریکویسٹ پہ۔ تو ہجرت مدینہ سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ دارالہجرت، یعنی جس جگہ آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، وہ جو گھر ہے، ایک باغ و بہار مقام ہے۔ جبرائیل جو آئے اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش سے آگاہ کیا اور آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ یعنی آپ ریڈی تو تھے، آپ کو پتہ تھا کہ ہجرت ہونی ہے، لیکن ہجرت ایگزیکٹ ہوئی کب؟ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ حکم سے پہلے نہیں آپ نے چھوڑا مکہ کو۔ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم، وہ قریش جو تھے وہ آپ پر، آپ کے صحابہ پر تکلیفوں اذیتوں کے پہاڑ توڑ رہے تھے، کانٹے بچھاتے راستوں میں، تپتی ریت آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، رسی سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں صحابہ کو گھسیٹا جاتا، ایک صحابہ کو 2 گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر 2 گھوڑوں کو مخالف سمت میں بھگایا، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا۔ اسی لیے آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ جائیں ہجرت کریں۔ پھر ہجرت حبشہ کا تجربہ بھی صحابہ کرام بہت کامیاب گزار چکے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بہت اعانت یعنی ہیلپ کی، امان دی۔ ان کے جو قریش مکہ کا وفد گیا تھا مسلمانوں کو لینے، اسے واپس لوٹنا پڑا، چونکہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ ایمان لا رہے تھے۔ اسی لیے آپ نے صحابہ سے کہا کہ مدینہ جائیں تاکہ وہاں پر اسلام پھیلے۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے۔ مکہ کے صحابہ نے دین کے لیے ہجرت اور مدینہ کے صحابہ نے نصرت کی یعنی مدد کی تھی۔ پھر دین کی خوب ترویج یعنی نشر و اشاعت ہوئی۔ پھر اہل مدینہ نے دعوت بھی دی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد سارا واقعہ ہے کہ آپ آئیں۔ وہاں پہ جو 2 قبیلے تھے، اسلام کی دعوت بڑھ رہی تھی، ہر طرح کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ مدینہ کے انصار محبت، خلوص، وفاداری میں بہت آگے تھے۔ پھر مدینہ کی جو دفاعی حیثیت ہے وہ مضبوط قلعے کی تھی، 3 طرف پہاڑ، ایک طرف راستہ، ایک راستے کی بآسانی نگرانی ہو سکتی تھی۔ پھر مکہ کے لیے معاشی طور پر بحران پیدا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ مکہ سے شام کا تجارتی راستہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس راستے پر کنٹرول حاصل کر کے مکہ کی رسد یعنی کہ جو مکہ کو سامان جا رہا تھا وہ اس کو روکا جا سکتا تھا، یعنی پریشرائز کرنے کے لیے اس راستے کو، اس روٹ کو سیل کیا جا سکتا تھا۔ پھر الگ معاشرے کا قیام تھا، کیونکہ مکہ میں تو شرک ہی شرک کا تھا، اللہ کی وحدانیت توحید کا تصور کوئی نہیں تھا، کلمہ حق کہنے اور آزادانہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔
وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنا انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا، لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک الگ آزاد مملکت ہو جہاں اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت ضروری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کہ مسلمانوں کا کہ مسلسل مدینہ ہجرت کرنے سے قریش کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مسلمانوں کی اکثریت چھپ چھپا کر مدینہ چلی گئی۔ اب قریش دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ دارالندوہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ انہوں نے وہاں پہ سارے قبیلے جو تھے نا دشمنوں کے، اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ آیا آپ کو سزن کو جلا وطن کیا جائے، یعنی گھر سے وطن سے نکالا جائے، یا قید کر دیا جائے۔ ابو جہل نے قتل کہا، قتل کی تجویز پر اتفاق ہوا، اور یہ تجویز پیش کی گئی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اکٹھا ہوگا، آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا جائے گا۔ اگلے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائیں گے تو تمام افراد ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تاکہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے بدلہ ہی نہ لے سکیں۔ چنانچہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور اسی رات آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم مل گیا۔ پھر ہجرت کے واقعات ہیں۔ 27 صفر 1390 بمطابق 12 سپٹمبر 622۔ کوشش کریں گے ڈیٹس تو کم از کم یاد کر لیں، رٹا لگانا پڑے گا۔ 100 سرداران قریش انڈر لائن، ابو جہل کی قیادت میں انڈر لائن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، انتظار میں تھے آپ باہر تشریف لائیں، آپ پر حملہ کیا جائے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، تم میری چادر اوڑھ کے میرے بستر پہ سو جاؤ، کوئی شخص تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگوں کے مانتے ان کو لوٹا کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی باوجود خطرے کے بڑے آرام سے سوتے رہے۔ اللہ کے رسول اللہ کی نگہبانی میں باہر نکلے، مشرکین مکہ کی طرف مٹی پھینکی اور سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اور رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو اطلاع کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ دیکھیں نا کیسے اللہ نے ان کے نکلنے کے لیے معجزہ فرمایا۔ بہرحال یہ جو اپنے ساتھی اور رفیق کی اس کو انڈر لائن کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے اس خبر سے، انہوں نے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی انڈر لائن۔ ادھر کفار منتظر تھے کہ صبح ہو آپ آئے رہیں حملہ کریں، لیکن صبح ہوئے تو تمام سرداروں کو سخت مایوسی اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے مکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت نکل گئے۔ اب قریش نے آپ کا تعاقب شروع کیا۔ غار ثور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ سے باہر نکلے۔ آپ نے مکہ سے الوداع ہوتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ایک اور روایت ہے کہ اے مکہ تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند، تیرے بچے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ بعد میں آپ حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تقریباً 5 میل دور، اسے انڈر لائن کریں، 5 میل دور غار ثور، وہاں 3 دن آپ نے قیام کیا۔ وہاں پہ ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، انڈر لائن کیجئے، وہ آپ کو تینوں دن آتے تازہ صورتحال سے آگاہ کرتے۔ ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء جو ہیں بنت ابی بکر، اس کو انڈر لائن کیجئے، کھانا پہنچاتی۔ حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ دودھ پہنچاتے، اور اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ کفار مکہ نے آپ کی تلاش شروع کر دی اور اعلان کیا کہ جو آپ کا سراغ لگائے گا، یعنی آپ کو پکڑ کے لائے گا، نعوذ باللہ، ان کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، انڈر لائن کریں۔ تلاش کرتے کرتے کفار جو ہے نا غار ثور پر پہنچ گئے، مگر اللہ کا دیکھیں انہوں نے معجزہ دکھایا۔ غار ثور پر مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا، انڈے دے دیے۔ کفار کو ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اندر کوئی ہو سکتا ہے۔ کفار مکہ کے قدموں کی آہٹ سن کر ابوبکر صدیق نے پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب غار میں قیام میں سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو پاؤں پہ ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن یعنی تھوک لگایا، جس سے تکلیف جاتی رہی۔ چوتھے روز ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سوار ہوئے، یعنی ان کے جو بیٹے تھے نا اور غلام، وہ لے آئے تھے اونٹنیاں چرانے کے جیسے نا قریش کو بتانے کے لیے کہ جی اونٹ چرانے جا رہے ہیں یا سفر پہ جا رہے ہیں۔ دوسری اونٹنی پر عامر بن فہیرہ رہنمائی کے لیے ساتھ ہوئے۔ یکم ربیع الاول کو سفر ہجرت شروع ہوا، انڈر لائن کر لیں۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ اسی دوران سراقہ بن جاشم، اس کو انڈر لائن کیجئے، آپ کو اس کو پتہ چل گیا کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں، بہت نزدیک پہنچ گیا،
لیکن اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ 3 بار قسمت آزمائی کی مگر ناکامی ہوئی۔ بالآخر معافی مانگی، امان طلب کی۔ آپ نے اس موقع پہ اسے خوشخبری سنائی کہ اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ کسریٰ اس وقت کی سپر پاور بادشاہتیں تھیں، کسریٰ، کیسر اور کسریٰ ایران کی، تو اس کے بادشاہ کے کنگن تجھے ملیں گے۔ اب سراقہ امان نامہ لے کر واپس ہوا۔ جو لوگ راستے میں ملے اس نے انہیں راستہ تبدیل کروا دیا۔ تو یہ ہجرت ہوئی ہے ساری کی ساری۔ پھر وہاں سے آپ قبا میں رہے ہیں، یہ تقریباً مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر انڈر لائن کریں۔ مدینہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی اطلاع موصول ہو چکی تھی، لہٰذا لوگ روزانہ مدینہ سے باہر آ کر انتظار کرتے۔ ربیع الاول 13 نبوی بمطابق 23 ستمبر 622 کو ایک یہودی نے لوگوں کو زور سے پکارا، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا۔ لوگ واہلیانہ گھروں سے نکلے، استقبال کے لیے قبا پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 14 روز قیام کیا اور سب سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قبا یا مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی 3 روز پیدل چل کر قبا پہنچے۔ جمعہ المبارک کو آپ نے مدینہ کی طرف روانگی شروع فرمائی۔ راستے میں جمعے کا وقت آیا، چنانچہ بنو سالم خاندان کے گھروں کے نزدیک آپ نے تقریباً 100 آدمیوں کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کی۔ انڈر لائن کریں، یہ پہلا خطبہ اور پہلی جمعے کی باجماعت نماز تھی۔ کہاں ہوئی، کس جگہ پہ ہوئی؟ انڈر لائن۔ یثرب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ بنو سالم کے محلے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ کا استقبال کرنے کے لیے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، غرض یہ کہ تمام بڑے لوگ والہانہ انداز میں آئے۔ راستے کے دونوں طرف انصار قطار بنا کر کھڑے خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر یہ گیت گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بس اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ، ہاں اے ہم پر کوہ ودا کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہوا، جب تک بھی دعا مانگنے والے دعا مانگیں، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں رسول ہو کر آنے والے، آپ اطاعت یافتہ عمرہ کے ساتھ آئے۔ معصوم بچیاں یوں گا رہی تھیں، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہمسایہ ہے۔ ہر شخص آپ کی زیارت کا مشتاق، یعنی بہت خواہش مند تھا، آپ کی میزبانی کا خواہش مند تھا۔ آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار، یعنی وہ جو لگام ہے نا، چھوڑ دی کہ یہ اونٹنی جہاں جا کر ٹھہرے گی آپ وہیں رکیں گے۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ٹھہری۔ انہیں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل رہا۔ آپ نے وہاں 9 مہینے قیام کیا۔ پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ کی جو ہے نا وہ اہمیت آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہجرت مدینہ سے اسلام کو غلبہ اور کامرانی حاصل ہوئی۔ پھر ہجرت سے قریش کو اتنا رنج ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو کفار نے سب سے اہم شرط یہ لگائی کہ آئندہ مکہ سے کوئی مسلمان ہجرت نہیں کرے گا۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے حالات بدل گئے، آزمائش کا دور ختم ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، سن ہجری کی ابتدا ہوئی، مسلمانوں کا اپنا کیلنڈر، میں نے کہا نا ہجرت سے ہی مسلمانوں کا کیلنڈر شروع ہوا، مصائب اور علام ختم ہوئے، آزاد معاشرہ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ پھر اس میں جو ہجرت مدینہ کے نتائج ہیں، آخری یہ ٹاپک ہے، اس کو دیکھتے ہیں جلدی جلدی، کہ اسلامی ریاست قائم ہوئی کیونکہ اسلام ضابطہ حیات ہے۔ مکہ میں تو مشکل تھا قرآن پر عمل کرنا، ایون تلاوت، نماز، عبادت، اجتماعی زندگی کا کوئی وجود نہیں تھا، آزادانہ طور پر مسلمان عمل پیرا نہیں تھے، لیکن مدینہ میں سیاسی طور پر مسلمان مضبوط ہوئے، اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی، سب سے پہلی اسلامی دستور، آئین مکمل ہوا، بنایا گیا، زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر سیاست، معیشت، مذہب، ہر طرح سے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ، اسے تمام دینوں پر غالب کرنا۔ پھر مصائب کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کی مکی دور کی جو مصیبتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، ختم ہوئیں، اب آزادی سے، سکھ چین سے رہنے کا، عبادت کرنے کا موقع ملا، خوف کوئی نہیں تھا۔ پھر یہاں آئے ہیں تو اخوت اور بھائی چارہ ہوا، مکہ سے آنے والے مہاجر مدینہ میں جو مدد کرنے والے تھے انصار کہلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ سورہ ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بھائی چارے کو مواخات صحابہ، مواخات مدینہ انڈر لائن کریں۔ مدینہ میں اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپ نے آ کر انہیں ایک لڑی میں پرو دیا۔ ہجرت یہ مدینہ نے یہ ثابت کر دیا کہ خاندان، رنگ، نسل، زبان، علاقہ کوئی فرق نہیں ہے، اسلام ایک وحدت کا ثبوت دیتا ہے، توحید، رسالت
اور مسلمان ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بنے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر تنگی کے باوجود فوقیت پریفرنس دیتے ہیں۔ پھر اشاعت دین ہوئی ہے، 13 سال جو مکی دور تھا چند صحابہ اسلام لائے، اب مدینہ میں آنے کے بعد تو وہ اشاعت اسلام ہوئی، صحابہ نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے خوب محنت کی۔ مسجد نبی میں چبوترا جسے صفہ کہا جاتا ہے، یہاں پر پڑھنے والے حضرات اہل صفہ کہلائے، یہاں پر لوگ آتے رکتے، 10 سال کا قلیل عرصے میں عرب، فارس، روم، بڑی بڑی سپر پاورز تک اسلام پھیل گیا، یہیں سے ہی پھیلا نا۔ اسی لیے سورہ نصر میں ہے وَرَأَيْتَ الَّذِي وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر اسلامی معاشرہ ہے مثالی، بہت زبردست معاشرہ آیا ہے، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح کا معاشرہ ضروری ہے۔ حاکم، مالک، قانون ساز اللہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مثالی معاشرہ قائم کیا، نماز با جماعت، اذان، مساجد کی تعمیر، شراب اور جوئے کی ممانعت، عدل، مساوات، اخوت، بھائی چارہ، ایثار، قربانی، سادگی، پاکیزگی، جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہیں پہ روکتے ہیں۔ السلام علیکم۔